لفظ پہ بات ہوگی، لفظ بیعت جو میں نے شروع میں پڑھا. کوشش کیجئے گا، میں بھی کوشش کروں گا آپ تک سامعین آپ کے مزاج عالیہ تک اپنے پیغام کو پہنچا سکوں. کوشش کریں کہ حسینیت کے دن ہیں، دل کی تختی پہ نقش کرنے، ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے ابتدائی سخن میں ایک حدیث سنانے کو اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں. ہو سکتا ہے اپنے سنی ہو. آج تک ابتدا میں آج تک ہمیں یہی بتلایا گیا کہ جو بندہ ایک دفعہ یا علی کہے، توجہ، اسے کتنا ثواب ملتا ہے. میرے ساتھ آخر میں جو مومنین بھائی بیٹھے ہوئے ہیں توجہ کے ساتھ، یہ آج تک ہمیں بتایا گیا، سمجھایا گیا کہ جو بندہ ایک دفعہ یا علی کہے اسے ایک ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. مومنین موالیان حیدر کرار کے درمیان میں آپ کو ایک حدیث سنانے اور اس حدیث کو اپنے لیے سعادت سمجھ کے آپ کو ہدیہ پیش کر رہا ہوں. اس حدیث کے بعد میں اصل میں آپ کو جگانا چاہتا ہوں. اس حدیث کے بعد ہی میں اپنا موضوع شروع کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ آخر تک جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ واقعاً موالیان حیدر کرار کی صف ہے، کیونکہ علی کے ماننے والوں میں فرق نہیں ہوتا. اس مقدس مقام پہ آتا وہی ہے کہ جس پہ وہ راضی ہوتے ہیں. آپ کی سماعتوں کی نظر دور تبدیل ہے. شاہ صاحب بزرگ جو سامنے بیٹھے ہیں، دور تبدیل ہے. عمران خان صاحب نے وہاں پہ ایک نعرہ لگایا تھا تبدیلی کا ساتھ. یہ آپ نے نعرہ سنا ہوگا. تو میں جو حدیث آپ کو سنا رہا ہوں تبدیلی ہے. وہ جو پچھلی حدیث آپ نے یاد کی ہوئی ہے نا کہ علی کا نام ایک دفعہ لو تو ایک ختم قرآن کا ثواب، یہ کوئی روایت نہیں ہے. یہ کوئی روایت نہیں. آج جو میں سنوں گا وہ روایت ہوگی. یہ ایک بات ہے کہ جس کو صدیوں تک یہ چل رہی ہے. جو میں سنانے جا رہا ہوں وہ روایت ہے. توجہ کے ساتھ. قال الصادق علیہ افضل الصلاۃ وازکی السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی منی کروحی فی جسدی من قال یا علی مرۃ واحدہ ثوابہ کثواب 16,000 قراءۃ القرآن الذی انا ختمتہ. صادق آل محمد نے فرمایا سید الانبیاء لولا کے مصداق یاسین مدثر طٰہٰ کے مصداق نبی نے فرمایا علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو جسم سے روح کو ہوا کرتی ہے. اگر مجھ محمد کو روح سمجھو تو میرے جسم کا نام علی. اگر علی کو جسم کہو تو اس میں چلنے والی چیز روح میں محمد. یاد رکھو جس بندے نے جس جگہ بھی جس مقام جس محفل جس مجلس میں ایک مرتبہ یا علی کہا اس بندے کو مجھ محمد کے 16,000 ختم قرآن کا ثواب. زبان کے ساتھ دل بولا علی بولا علی بولا. زبان کے ساتھ دل بولا علی بولا علی بولا. ہر میزان میں ہے تولا علی بولا علی بولا. ہر میزان میں ہے تولا علی بولا علی بولا. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی. بات سمجھ رہے ہیں؟ کتنا ثواب؟ 16,000 ختم قرآن پیغمبر کے 16,000. میرے محترم موضوع کی طرف پلٹتے ہیں. آج تک ایک بات ہمارے بھائیوں کے ذہنوں میں گردش کرتی رہتی ہے، ہمارے ذہنوں میں بھی گردش کرتی رہتی ہے. اب توجہ سمجھنا ہے بات کو.
کہا جاتا ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے سلو کر لی، توجہ، اور امام حسین نے سلو کیوں نہیں کی؟ کہا یہ جاتا ہے کہ جو کہ حسن مجتبیٰ سلو پسند تھے، انہوں نے سلو کر لی، اور اس قسم کی باتیں آپ کے ہاں بھی کی جاتی ہے۔ یہ تھا کہ حسین بھی اپنے بھائی کی طرح سلو کر لیتے تاکہ اتنا بڑا سانحہ رونما ہی نہ ہوتا۔ میں نے آپ کی دعا سے آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے سلو امام حسن مجتبیٰ پہ ایک رسالہ لکھا، جو میں قسمت اب میرے پاس اس کے نسخے موجود نہیں ہیں، تو اگر انسان پڑھے تو میں یہ ضمانت سے کہہ سکتا ہوں کہ سلو امام حسن مجتبیٰ کے موضوع پر کسی اور کتاب کو پڑھنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ میں نے اس ترتیب سے اس رسالے کو محققانہ انداز میں لکھا سکتا ہے۔ یہ سوال ہوتا ہے، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، اس کا ایک رخ ہم جو شیعہ حضرات ہیں، ہم اپنے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے ایک رخ بیان کرتے ہیں، کیونکہ یزید فاسق تھا، بولے جا کے فاجر تھا، شرابی تھا، یہ تھا، وہ تھا، اس لیے حسین نے بیعت نہیں کی۔ اب میں آخری بندے تک کا طالب ہوں، جو جاگ رہے ہیں، جو اپنے دل کی تختی پہ میری بات لکھ رہے ہیں، جسم اور ذہن جن کے بیدار ہیں اور اس جگہ پہ موجود ہیں، میں ان سے مخاطب ہوں۔ یہ پہلو بیان کیا جاتا ہے، اس پہلو کو میں الٹ دیتا ہوں، اس کا عکس اس کا یہ ہے کہ فرض کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ اگر یزید نیک ہوتا، صوم و صلاۃ کا پابند ہوتا، نمازی ہوتا، عبادت گزار ہوتا، تو میں اپنے خاموش تجربے سے پوچھتا ہوں، پھر کیا حسین اس کی بیعت کر لیتے؟ تھوڑا جاگے میرے ساتھ چلیں، پھر کیا حسین یزید کی بیعت کر لیتے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دونوں پہلو سامنے رکھے میرا سنی شیعہ بھائیوں کا مجمع، دونوں پہلو۔ ایک پہلو اعتراض ہوتا ہے کہ حسن مجتبیٰ نے سلو کر لی، حسین نے سلو کیوں نہ کی؟ یہ حسین نے کیوں نہ بیعت کی؟ تاکہ اتنا بڑا سانحہ نہ ہوتا، یہ پریشانی کھڑی نہ ہوتی۔ اس کا پہلو ہمارے شیعہ حضرات یہ پیش کرتے ہیں، عموماً یہ لوگ کہتے ہیں کیونکہ وہ فاسق تھا، فاجر تھا۔ میں انشاءاللہ آج ٹائم نہیں ہے، کل میں حسین بن علی کی اپنی زبان یا تھک سے یہ بات آپ کو سناؤں گا کہ یزید کا کردار کیا تھا اور میرا کیا تھا۔ کل میں انشاءاللہ ضرور زندگی رہی تو بھئی اس میں یہ نقص تھا، اس میں یہ عیب تھا، اس میں یہ تھا، اس لیے حسین نے بیعت نہیں کی۔ تو میں سوال تبدیل کرتا ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اپنی بات ضمانت کے ساتھ کر رہا ہوں، اگر یزید نیک ہوتا، نمازی ہوتا، تہجد گزار ہوتا، عبادت گزار ہوتا، کیا پھر حسین یزید کی بیعت کرتے؟ سوال ہے آپ سے، سوال ہے، میرا سوال سمجھ گئے؟ اس کو سمجھانے کے لیے میں بات کو اور کھولتا ہوں، کوشش کر رہا ہوں میں آپ تک بات پہنچا سکوں۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ پکی بات ہے، جس بھائی کو میری بات سمجھ آ رہی ہے بآواز بلند ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ تمام مکاتب فکر کا اتفاق ہے۔ اب اس بات کو سمجھنا، تمام مکاتب فکر، سنی بھائیوں کا بھی، شیعہ حضرات کا بھی، عیسائیوں کا بھی، یہودیوں کا بھی، ہندوؤں کا بھی، کیونکہ میں نے آپ کی دعا سے امام زمانہ کے اوپر کتاب لکھی ہے اور 550 صفحات اس وقت وہ تصحیح کمپوزنگ کے لیے گئی ہوئی ہے، اسی موضوع پر میں نے لکھی ہے کتاب۔ اب اس بات کو سمجھنا، تمام مکاتب فکر، تمام اقوام عالم کا یہ نظریہ ہے کہ بشریت کو بچانے والا منجی بشریت ضرور تشریف لائے گا، جو ظلم و ستم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے یوں پور کر دے گا جیسے کہ ظلم سے بھر چکی تھی۔ تمام کا یہ نظریہ ہے۔ ہمارے
حسن بھائی کہتے ہیں پیدا ہوگا پھر ظہور فرمائے گا، ہم کہتے ہیں موجود ہے ظہور فرمائے گا، آئے گا، لفظ پہ غور، آئے گا میں سب کا اتفاق، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، جب وہ آئیں گے مکہ کی سرزمین، توجہ، مکہ کی سرزمین ہوگی، جبریل آسمان سے اتریں گے، اذان دی جائے گی، قد قامت الصلاۃ کی صدا بلند ہوگی، آسمان سے عیسیٰ آئیں گے، الیاس آئیں گے، عزیر آئیں گے، خضر نبی آئیں گے، نماز کے لیے صفیں لگ جائیں گی۔ اب میرے ساتھ چلنا، میں آہستہ آہستہ آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں، صفیں نماز کے لیے لگ جائیں گی، ان میں سے سب سے بلند نبی کون سا ہے؟ عیسیٰ، تھوڑا سا اس کا تعارف کرا دوں، عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ کلمۃ اللہ، صاحب کتاب، صاحب شریعت، معجزانہ طریقے سے دنیا میں آیا، ماں کے اوپر عصمت کی مہر بھی ساتھ لایا، وہ عیسیٰ آئیں گے، نماز کا وقت آپ کا اور میرا آخری امام جس کے ہم سب منتظر ہیں کہیں گے تقدم یا امی، اے چچا جان آگے بڑھے نماز پڑھائیں، توجہ، عیسیٰ کیا کہیں گے؟ عیسیٰ اسی وقت ایک ہی بات کہیں گے، سب سے ایک قدم آگے نکل کے کہیں گے مہدی نماز تو بعد میں ہوتی رہے گی، پہلے ہاتھ بڑھا میں تیری بیعت کروں، اللہ اکبر، یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، محشر نہ ہوگا 12ویں سرکار کے بغیر، مولا مہدی آ کر سے جائیں گے عباس کا علم، اس لیے تو کعبہ بنا ہے مینار کے بغیر، نعرہ حیدری۔ بات سمجھ گئے؟ عیسیٰ کہیں گے مہدی ہاتھ بڑھا نماز تو بعد میں ہوگی میں تیری بیعت کروں، اب عیسیٰ کا تعارف ذہن میں، روح اللہ کلمۃ اللہ القاها الی مریم، نور خدا، صاحب کتاب، صاحب شریعت نبی عیسیٰ، اولی العزم نبی، معصوم نبی، سامنے کون ہے؟ توجہ، سامنے حسین نہیں، حسین کا نام بیٹا ہے، توجہ، حسین نہیں، حسین کا نام بیٹا، جو اپنے ذہن میں رکھ لیں، عیسیٰ نے نماز سے پہلے ایک بات بتلا دی سب کو، میں معصوم ہوں، نبی ہوں، صاحب شریعت، صاحب کتاب، روح اللہ، کلمۃ اللہ، نور اللہ ہوں، مگر یہ میرا وقت نہیں ہے، میں مفضول ہوں، یہ افضل ہے، میں مفضول، یہ افضل، یہ حاکم، میں محکوم، توجہ کیجئے، حسین نہیں، حسین کے نام ہے بیٹے، جس کا نام ہے مہدی، اس کی بیعت کر رہا ہے عیسیٰ نبی، روح اللہ، معصوم نبی، تو اپنے ذہنوں سے یہ بات نکال دیں، پھر حسین کیسے شدید جیسے نجسی بیعت کر سکتا ہے؟ یہ ہمارا عقیدہ نظریہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ معصوم ہے، صاحب کتاب بھی ہے، تو جب وہ نہیں ہو سکتا تو یہ کیسے؟ ایک بات، ایک اور ذہن میں ایک اور نقطہ، آپ سب نمازی بیٹھے ہیں، سب نمازی ہیں، نماز جب شروع ہوتی ہے تو امام آگے، ماموم، کیا فضیلت کی ایک بات دل میں آ گئی، میں ضرور کروں گا، ماموم پیچھے،
امام پیش نماز کہتا ہے اللہ اکبر، یہی بات ہے. جو پیچھے مقتدی ہیں وہ کہتے ہیں اللہ اکبر. پیش نماز رکوع میں ساتھ ساتھ چلنا، وہ ماموم وہ مقتدی بھی رکوع میں. پیش نماز سجدے میں، مقتدی بھی سجدے میں. میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا کے لیے جس کو میری بات سمجھ آ رہی ہے، جب سجدے میں ہم سب جاتے ہیں تو ہمارا سر کس جگہ ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے ہمارا سر؟ امام پیش نماز کے پاؤں میں. ایسے اس کا تو انکار کوئی نہیں کر سکتا. جو نمازی سب نمازی بیٹھے ہیں، ہمارا سر اس جگہ ہوگا جہاں پیش نماز کا سر تھا. تو توجہ کیجئے، مہدی کا مقام جو سمجھنا چاہتا ہے، جہاں مہدی کے پاؤں اتھر ہوں گے وہاں ان نبیوں کے سر ہوں گے. ایک منزل اور بلند کریں. کیا بارہویں نے بھی کسی کے پیچھے نماز پڑھی؟ یعنی سر جھکایا؟ ہاں. 11ویں کے پیچھے میرے ساتھ چلتا تھا. 11ویں نے 10ویں کے پیچھے. تھوڑا ساتھ چلے میرے ساتھ. میں نہیں پڑھ سکتا، میں سمجھتا ہوں میں بھول رہا ہوں. 10ویں نے 9ویں کے پیچھے، 9ویں نے 8ویں نے 7ویں نے 6 کے پیچھے، 6 نے 5ویں کے پیچھے، 5ویں نے 4 کے پیچھے، 4 نے 3 کے پیچھے، 3 نے 2 کے پیچھے، 2 نے ساتھ جھکایا پہلے کے پیچھے. پہلے نے نماز پڑھی ہے اس کے پیچھے پیغمبر کے پیچھے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر افضل. لیکن ایک بات اپنے بھائیوں کو بتا دوں، پاؤں جھکتے رہے، بلند ہوتے رہے. یہ جو پہلا علی ہے اس کے پاؤں کہاں آئے تھے؟ تو تاریخی بات کہنا چاہتا ہوں، 36 ہجری کا واقعہ ہے. ظاہراً علی کو حکومت دی گئی، ظاہراً علی امیر مقرر ہوئے. مسجد مدینہ کے اندر صحابہ کرام موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں، منبر پیغمبر موجود ہے. سب نے کہا پہلی سیڑھی پر وہ بیٹھتا تھا جو پہلے آیا، یعنی جہاں پیغمبر کے پاؤں تھے وہاں وہ بیٹھتا تھا. توجہ، جہاں پیغمبر کے پاؤں ہوتے تھے وہاں پہلا بیٹھتا، پھر جہاں پہلے کے پاؤں آتے وہاں دوسرا بیٹھتا. توجہ، جہاں دوسرے کے پاؤں آتے وہاں تیسرا بیٹھتا. اب پورا منبر کور ہو گیا، جگہ نہیں بچی. صحابہ نے کہا علی بیعت لینے آ رہے تھے، بیعت لینے مدینہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر. لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا اب منبر پر جگہ نہیں بچی، اب علی تو زمین پہ بیٹھے گا. خدا کی قسم، جیسے علی اندر ہے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق. یہ آیت پڑھتے ہی علی اب اسی مقام پہ بیٹھے جہاں پیغمبر بیٹھا کرتے تھے. لوگوں نے تبصرے شروع کیے کہ میں کوئی نہ ہوتی رہی. فنظر یمینا و شمالا، علی نے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، کہا ما هذه الاعواد انی وضعت قدمی علی ملک رسول اللہ. ارے یہ لکڑی کا منبر کیا چیز ہے؟ میں نے تو اپنے پاؤں بہائے نبوت پہ رکھے. سیغہ ہے، مصدر ہے، باب مفعل. اب توجہ، یہ جو باب مفاعلہ ہوتا ہے یہ دو کے درمیان ہوتا ہے. مثالیں آپ کو سمجھانے کے لیے ہم عموماً کہتے ہیں کہ معانقہ کریں. معانقہ نام سنا ہوگا نا؟ معانقہ کسے کہتے ہیں؟ احسن، جزاکم اللہ، گلے ملنا. تو یہ واضح سی بات ہے کہ سامنے کوئی انسان ہوگا تو پتہ کسی کو گلے ملے گا، دیوار کو گلے تو کوئی نہیں ملتا. اس لیے یہ جو باب مفاعلہ ہوتا ہے یہ دو کے درمیان ہوتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں جی مومنین کو چاہیے آپس میں مصافحہ کریں. مصافحہ
کیونکہ اس سے کدورت بغض اناد ختم ہوگا. حکم ہے مصافحہ کرنے کا. جب دو مومن آپس میں مصافحہ کرتے ہیں تو گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے خزاں کے پتے گرتے ہیں. تو جو مصافحہ ہوتا ہے یہ بھی دو کے درمیان. پہلے زمانے میں مناظرہ ہوا کرتا تھا, وہ بھی دو کے درمیان. ظاہر سی بات ہے بھینس کے سامنے تو مناظرہ کسی نے نہیں کرنا. سامنے کوئی انسان ہوگا کسی بھی مکتب فکر کا ہوگا, اس کے ساتھ انسان بیٹھ کے ڈیبیٹ کرتا ہے, ٹیبل ٹاک ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, اپنے نظریات اسے بتائے جاتے ہیں, اس کے سنے جاتے ہیں. یہ طریقہ کار ہے, اسے کہتے ہیں مناظرہ. یہ تین مثالیں ذہنوں میں آ گئی. بیعت بھی دو کے درمیان ہوتی ہے, یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. بیعت بھی مصدر ہے باب مفاعلہ کا, باب مفاعلہ کا مصدر, اور یہ بھی دو کے درمیان ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بیعت لینے والا, دوسرا ہوتا ہے بیعت کرنے والا. اس میں کچھ سودا طے ہوتا ہے, کچھ معاملات طے ہوتے ہیں بیعت کے اندر. کیا چیز؟ جو بیعت کر رہا ہوتا ہے, یہ ہاتھ نیچے, یہ ہاتھ اوپر. اب سودا ہو رہا ہوتا ہے, یہ جو اوپر والا ہاتھ ہے یہ اپنی جان, مال, عزت, اولاد, دین فروخت کرتا ہے. اس کو توجہ ہے, میری بات سمجھ نہیں رہے, میں کوشش کر رہا ہوں آپ کو بات سمجھانا. یہ بیعت کرنے والا اپنی جان, بولے نا, مال, عزت, اولاد, دین فروخت کرتا ہے. کس کو؟ اس کو کہ جو بیعت لے رہا ہوتا ہے. اب ارشاد رب العزت ہوا جو شروع میں نے آیت پڑھی تھی سورہ الفتح, ان الذین یبایعونک, بے شک میرے حبیب جو لوگ, توجہ, بے شک میرے حبیب جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں, حقیقت میں وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں, اور ان لوگوں کے ہاتھوں پر جو ہاتھ ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ کا ہاتھ, یعنی یہ اتنی پختہ بیعت ہے. یہ تو سودا ہو گیا, یہ تو سودا ہو گیا. اس نے تو دین, گھر, بچے, اولاد, مال, دولت بیچ دی, فروخت کر دی. کس کو؟ اس نے کیا دیا؟ یہ بھی کچھ دے گا, نہیں دے گا, سودا نہیں ہے, کچھ ملے گا. یہ کیا دے گا؟ یہ جنت کی ضمانت دے گا. اللہ اکبر, کتنا خوبصورت سودا ہے. یہ جنت کی ضمانت دے گا. تو یہاں ایک جملہ کہہ کر جاؤں, یہ بیعت کوئی آسان سودا نہیں, ہر ایک کی بیعت نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہاں کچھ بیچا جاتا ہے, کچھ خریدا جاتا ہے, اور بیچنے اور خریدنے کے معاملے میں اللہ ہوتا ہے. یاد رکھیں, بیعت اسی کی ہوگی جس کو اپنی جنت کا فقط یقین نہ ہو بلکہ جنت کا مالک ہو. اگر جس بندے کو مثلاً اپنی جنت کا یقین ہی نہ ہو, وہ مجھے جنت دے سکتا ہے؟ بولے نا, نہیں دے سکتا. کسی کو یقین کے ساتھ بیعت ہوتی ہے کیونکہ یہ الہی معاملہ ہے اللہ کے ساتھ. اسی تو آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. بابا اللہ کو کوئی ہاتھ ہے؟ اللہ کی قدرت, اللہ کی مرضی, اللہ کی منشاء کے ساتھ ہے کہ جو ان شرائط میں بیعت کرتے ہیں اور پھر بیعت کو توڑتے بھی نہیں ہیں, اس بیعت پہ قائم رہتے ہیں, اپنی سب چیزیں فروخت کر دیتے ہیں, اور وہ اس کے بدلے میں جنت کی چابیاں دیتا ہے. اس لیے میں نے کہا ہے کہ وہ خود جنت کا
حقدار نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ جنت کا مالک ہونا چاہیے. جنت کا مالک کیسے ہو کہ جب جی چاہے عرش سے کھانے منگوا سکتا ہو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اتنا ہو اس کے پاس مالکیت ہو وراثت ہو کہ جب چاہے عرش سے کھانے منگا لے. میرے بھائی تھکنا نہیں، میں ختم کر رہا ہوں، بیعت کے موضوع پہ پڑھ رہا ہوں. یاد رکھیں فطرس کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے نا؟ صرف ایک جملہ کہتا ہوں بس تھوڑا آپ کو بیدار کرنے کے لیے. ایک ہی جملہ. فطرس کا کیا واقعہ تھا؟ اس میں دو روایتیں ہیں. فتمسح فطرس ببعض